بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہادر بنو کہ مومن بزدل نہیں ہوتا، اور رحیم بنو کہ مومن ظالم نہیں ہوتا۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 24 جولائی سن 1936۔ قسط سوم۔ مومن سے جب معافی طلب کی جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی ممانعت آ چکی ہو۔ ہمیں خدا تعالیٰ نے اس لیے کھڑا کیا ہے کہ تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو پھر قائم کریں، اور ظاہر ہے کہ شیطان کے چیلے جنہیں اس سے پہلے انسانوں پر بادشاہت حاصل ہے، وہ سیدھے ہاتھوں اپنی بادشاہتیں ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ ہر تدبیر اختیار کریں گے جس سے ہمیں کچلا جا سکے، اور ہر سامان مہیا کریں گے جس سے ہماری طاقت کو توڑا جا سکے۔ لیکن ہمیں خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ جاؤ اور اس وقت تک دم نہ لو جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھنڈا دنیا کے تمام مذاہب کے قلعوں پر نہ گاڑ دو جو صدیوں سے گرا ہوا ہے، جس کی عزت کو دشمنوں نے خاک میں ملانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس مقصد کو ہم نے کبھی نہیں چھپایا، گو یہ ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اس مقصد کو امن کے ذریعے اور دلوں کو فتح کر کے حاصل کریں گے، مگر یہ تو ہم نے کہا ہے کہ ہم ہر حال میں سچائی کو اختیار کریں گے۔ کیا ہمارے دشمنوں نے بھی یہ اقرار کیا ہوا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ شکوہ کیسا کہ حکومت کے بعض افسر کیوں آئین کو توڑتے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہوئی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے خیال کیا کہ فوج پر اتنا روپیہ صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قصائی جو ہر روز چھری چلاتے ہیں ان سے ہی فوج کا کام لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سب فوج موقوف کر دی گئی۔ ارد گرد کے بادشاہوں کو جب یہ اطلاع ملی تو ایک بادشاہ نے جو اپنی حکومت کو وسیع کرنا چاہتا تھا اور ہمت والا تھا، حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے قصائیوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ جا کر مقابلہ کرو۔ وہ گئے اور تھوڑی دیر بعد شور مچاتے ہوئے آ گئے کہ ظلم، داد، فریاد، بے انصافی۔ بادشاہ نے دریافت کیا تو کہنے لگے، دشمن کا لشکر بہت بے انصافی کرتا ہے۔ ہم تو چار چار مل کر ایک آدمی کو پکڑتے ہیں اور سر اور پاؤں کو پکڑ کر باقاعدہ بسم اللہ کہہ کر چھری پھیرتے ہیں، لیکن دشمن بے تحاشا تلواریں مار مار کر ہمارے 20 آدمی ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے بعض نادان بھی یہی شور کرتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں اور آئینی طریق اختیار کرتے ہیں، مگر ہمارے دشمن غیر آئینی کاروائیاں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی بات ایسی ہی ہے جیسے قصائیوں کی تھی۔ کیا ہمارا دشمن بھی سچائی کا پابند ہے؟ کیا وہ بھی میری ہدایتوں پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس کے اخلاق کا بھی وہی معیار ہے جو تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ کیا اس نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کی ہوئی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ تم سچ بولتے ہو اور تمہارا دشمن جھوٹ۔ تم آئین کے مطابق چلتے ہو اور وہ غیر آئینی ذرائع اختیار کرتا ہے۔ تم رحم کرتے ہو اور وہ سختی۔ اگر تم میں اور اس میں یہ فرق نہ ہوتا تو تم کو احمدیت میں داخل ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دوسری طرف رحم کا معاملہ ہے۔ بہت تم میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر دشمن قابو آئے تو اس سے پوری طرح بدلہ لیا جائے، لیکن یاد رکھو یہ طریق مسلمان کا نہیں ہوتا۔ مومن سے جب معافی طلب کی جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی ممانعت آ چکی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی خاص مصلحتوں کے ماتحت رحم سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اف اللہ ان کلمہ اذنت لہم، سورہ توبہ آیت 43۔ منافق جنگ میں نہ جانے کی اجازت لینے آئے اور تو نے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے جو اس رحم سے پیدا ہوگی، تو نے کیوں اجازت دی؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا علم زیادہ تھا، اس لیے یہ فرمایا۔ پس ایسے مواقع کے علاوہ جہاں خدا کا حکم ہم کو روکے، شدید سے شدید دشمن بھی اگر ہتھیار ڈال دے تو ہمارا غصہ دور ہو جانا چاہیے۔ ہاں، مومن بے وقوف نہیں ہوتا اور وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک احتیاط فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے میدان جنگ میں جب ایک مسلمان اسے مارنے لگا تھا، کہہ دیا کہ میں صابی ہوتا ہوں۔ کفار مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے، جس طرح آج ہمیں مرزائی کہتے ہیں، حالانکہ یہ سخت بد اخلاقی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اپنے اوپر لے لی، مگر پھر بھی ہم انہیں مسلمان ہی کہتے ہیں۔ عیسائیوں کو عیسائی اور یہودیوں کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تم کہاں کے ہدایت یافتہ ہو، مگر جو لوگ دین سے بے بہرہ ہوں ان کے اخلاق گر جاتے ہیں اور وہ دوسرے کا نام بھی ٹھیک طرح نہیں لینا چاہتے۔ تو اس وقت کے کفار مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے، اور ایک شخص نے لڑائی کے دوران میں کہا کہ میں صابی ہوتا ہوں، مگر چونکہ یہ نام غلط تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، مسلمان نے اسے مار ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نے ظلم کیا، اسے مارنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ اس نے صابی کا لفظ بولا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ صابی ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص نے لڑائی میں کلمہ پڑھا اور ایک صحابی نے اسے مار دیا۔ اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ تو ایک طرف رحم اور دوسری طرف بہادری جب تک انتہا کو نہ پہنچی ہوئی ہو، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہ دشمن مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ وہ لوگ جن کے مظالم کی وجہ سے آپ کو راتوں رات مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ جو ان کے ظلم سے اپنے عزیز وطن کو، اپنے پیارے خدا کے گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی موجودگی میں پیش ہوئے جن میں سے بعض کی بیویوں کی شرمگاہوں میں نیزے مار مار کر انہوں نے ہلاک کر ڈالا تھا، جن کے باپوں اور بھائیوں اور دوستوں کو ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر اور انہیں مختلف جہتوں میں چلا کر چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان غلاموں کے سامنے جنہیں جیٹھ اور ہاڑ کی گرمیوں میں گرم پتھروں پر لٹا لٹا کر جلایا جاتا تھا، اور پھر کوڑے لگائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اپنے دین سے توبہ کرو پھر چھوڑیں گے۔ مکہ کے وہ ظالم سردار جنہوں نے 13 سال تک صحابہ کے وطن کو ان کے لیے جہنم بنا کر رکھا، مجرموں کی حیثیت سے حاضر تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تلواریں میانوں سے اچھل اچھل پڑتی تھیں کہ ان ظالموں سے اپنے بزرگوں کے خون کا بدلہ آج لیں گے۔ مہاجر تو مہاجر، انصار کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، حتیٰ کہ ایک انصاری سردار کے منہ سے بے اختیار نکل ہی گیا کہ مکہ کے ظالم لوگوں، آج تمہارے در و دیوار کی اینٹ سے اینٹ ہم بجا دیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کو سزا دینے کے خود ان سے ہی دریافت کیا کہ اے مکہ کے رہنے والو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تم کو معاف کیا، تم مجھے یوسف سے کم رحم کرنے والا نہیں پاؤ گے، اور سب کو معاف کر دیا۔ یوسف کے بھائیوں نے انہیں صرف جلا وطن کیا تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے مظالم کے مقابلے میں جلا وطن کرنا کچھ چیز نہیں۔ یہاں جلا وطنی تو ہزاروں ظلموں میں سے ایک ظلم تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے باپ جائے بھائی کھڑے تھے، جن کی سفارش کرنے والے ان کے ماں باپ موجود تھے، مگر یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں اور بھائیوں کے قاتل تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کو مارنے والے کون تھے جبکہ وہ حاملہ تھیں، اور خاوند نے اس خیال سے کہ والد کی عداوت کی وجہ سے لوگ انہیں مکہ میں تنگ کرتے تھے، مدینہ روانہ کر دیا تھا، مگر کفار نے
راستے میں ہی انہیں سواری سے گرا دیا، جس سے اسقاط ہو گیا، اور اسی وجہ سے بعد میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کون سے جذبات تھے سوائے اس کے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو وطن سے نکال دیا تھا، مگر یہاں تو یہ حالت تھی کہ ابو طالب کی روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے جس نے تیری خاطر 13 سال تک اپنی قوم سے مقابلہ کیا، یہ لوگ قاتل ہیں۔ عالم خیال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنا مال و دولت، اپنا آرام، آسائش، سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا تھا، اور یہ لوگ میرے قاتل ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کہہ رہے تھے کہ ان میں ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری لاش کی بے حرمتی کی تھی اور میرے جگر اور کلیجے کو باہر نکال کر پھینک دیا تھا۔ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہ آئی، اور ایسی حالت میں مجھ پر حملہ کیا جبکہ میں حاملہ تھی، اور مجھے ایسا نقصان پہنچایا جس سے بعد میں میری وفات ہو گئی۔ پھر وہ سینکڑوں صحابہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تھے، اور جن میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جب ان میں سے ایک کو مکے میں کفار نے پکڑا اور قتل کرنے لگے تو کہا، کیا تم یہ پسند نہ کرو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم آرام سے اپنی بیوی بچوں میں بیٹھے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں تو آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اس غابہ جلد 2 صفحہ 230، مطبوعہ ریاض، سن 1285 ہجری۔ باقی آئندہ۔